بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے کئی پروگراموں میں چونکہ میں مختلف سرکاری محکموں میں کام کرنے اور براہ راست علم رکھنے کی بدولت یہ بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ سن 1958 سے اس ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ پاکستانی فوج چلا رہی ہے، اور جنرل حمید گل صاحب کے وقت سے ہی ملک کے جو سیاسی معاملات چلانے کے لیے ISI میں ایک کل وقتی پولیٹیکل سیل قائم ہے جو پاکستان میں جاری سیاسی حکومتی نظام کو مکمل کنٹرول کرتا ہے۔ اب جن سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ فوج کی مکمل اشیرباد کے بغیر اس ملک میں حکومت کے مزے نہیں لیے جا سکتے، تو وہ اپنے ادوار میں سکھی رہتے ہیں، اور جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو فوجیوں سے بالا سمجھ کر کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا کرتے ہیں، تو پھر ان کا حال نواز شریف، مریم نواز یا عمران خان جیسا ہی ہوتا ہے۔ عمران خان اپنی ذات میں ایک گھاگ سیاسی کھلاڑی نہیں ہے۔ مغربی ملکوں کی کتابوں میں یا وہاں رہ کر دیکھی ہوئی سیاست کو پاکستان میں جو نافذ کرنے کا ان کا شوق ہے، اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو کھیلن کو مانگے ہے چاند۔ اب یہ جو 22 جولائی کو پنجاب میں اسمبلی میں جو سیاسی گیم کھیلی گئی ہے، پاکستان کی سیاست کی عام سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ ایک فکسڈ میچ تھا۔ مین کھلاڑی جنرل باجوہ ہیں، فرنٹ مین کا رول مسٹر زرداری کو دیا گیا، اور اس کھیل میں جو پیادے تھے جن کو وہ جو چیس کے بورڈ پہ ادھر ادھر موو کیا جاتا ہے، وہ شجاعت چودھری اور پرویز الہی، اور اسی طرح ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری تھے۔ اب یہ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھلا یہ جو فوج کوئی گیم کھیلتی ہے اور پھر جیتتی ہے تو وہ اس لیے تو نہیں جیتتی کہ دوسرے دن شکست تسلیم کر کے اور جیسے تھے پھر ویسا ہو جائے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ میں کارروائی یا کیس کا ڈرامہ ہے، تو یہ تو بالکل بیوقوف جو عوام ہے ہماری، اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا ایک ڈرامہ ہے، اور یہ اسی لیے رچایا گیا ہے۔ پھر PDM کی طرف سے لارجر بینچ کی تشکیل، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے کورٹ میں پیش ہونے سے گریز، اور پھر اب کارروائی کا سوموار تک جو ہے ملتوی ہو جانا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اس سارے معاملے کا ریموٹ کنٹرول اس وقت جنرل باجوہ صاحب سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ کیا جو اپریل میں عمران خان کی جو حکومت تبدیل کی گئی تھی، کیا اس لیے کی گئی تھی کہ یہ 2-4 جلسے افیکٹو قسم کے کر لیں گے تو اس سے متاثر ہو کر ان کو دوبارہ حکومت واپس کر دی جائے گی؟ بھلا جو ادارہ 1958 سے اس ملک کا نظم و نسق چلا رہا ہے، آپ کے خیال میں وہ ایسی کچی گیمیں کھیلتے ہیں کہ 4 دن کھیلیں یا 2 مہینے کھیلیں اور پھر جیسے تھے ویسے ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور وہ پھر ایک پتلی تماشا جو ہے وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو پنجاب کے اگلے دن ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس پہ آپ غور کر لیں
یہ پہلے ہی پلان تھا کہ کاف لیگ کے 10 ووٹ اسمبلی میں ریجیکٹ کرنے ہیں. تو ساری کیلکولیشن کی گئی کہ پی ٹی آئی کو چونکہ بہرحال عوامی رجحان تو ہے اس طرف، کتنی سیٹوں پر جتایا جائے تاکہ اگر یہ 10 ریجیکٹ ہوتی ہیں تو وہ جمع کر کے، اور نون لیگ کے پاس کتنی سیٹیں ہیں تاکہ ان کا وزیر اعظم نہ بن سکے. تو اس ساری کیلکولیشن کے بعد جو 15 کی فگر تھی وہ نکالی گئی اور اس پہ ان کو جتوا دیا گیا. اب جو آئندہ قومی انتخابات ہونے ہیں، یہ اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ٹریلر تھا، ریہرسل کر دی گئی ہے. اور آج ہی جیسے مین سٹریم میڈیا میں ایک شور و غوغا بلند ہو گیا ہے، جی اب اسٹیبلشمنٹ نے یعنی جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب سافٹ قسم کی انٹرونشن کریں گے اور تمام یہ جو پلیئرز ہیں سیاسی، ان کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں گے اور آئندہ الیکشن کے لیے ان سے کانسنٹ لیں گے. کانسنٹ کیا لینی ہے؟ انہوں نے تو ایک آرڈر دینا ہے کہ بھائی اب ایک الیکشن ہونا ہے، ڈیٹ انہوں نے دینی ہے، میز پہ بیٹھیں اور آپ ایگری کریں. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ فوج نے حکومت وہی بنانی ہے جو اس کی مرضی کے مطابق چلے گی، اور یہ سارا پلان تیار ہو چکا ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں دینی ہیں. اور در پردہ عمران خان صاحب سے بھی روابط جاری ہیں اور ان کو میسج دیے جا رہے ہیں، اوے بندے دا پتر بن. اور اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں کہ وہ بندے دا پتر بن کے اور وہ پھر دوبارہ جو معاملات ہیں تو آگے چلائے جائیں گے تو پھر ان کا کوئی چانس ہے. اور اگر وہ اپنی اکڑ میں رہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر ان کا کوئی چانس نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو ایک کلیئر کٹ اور واضح پیغام دیا جا چکا ہے ان کی اپنی حکومت چینج کر کے، اور ان کو پنجاب میں یہ کھیل کھلا کے کہ خان صاحب یہ دیکھ لو آپ کوئی انڈسپینسیبل چیز نہیں ہو اس ملک میں، آپ کے بغیر بھی معاملات چلائے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کا نظم و نسق چلا لیتے ہیں، مین چیز یہ ہے کہ وہ کریں جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. تو اگر تو عمران خان صاحب اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر تو ان کا چانس بنتا ہے، اور اگر نہیں سمجھتے تو پھر ریہرسل ہو چکی ہے، کسی اور کو یہ سارا کچھ مل جائے گا. اب رہا سوال کہ یہ اچانک جو ڈول ڈالا جا رہا ہے کہ جی الیکشن اکتوبر یا نومبر میں، اس میں سب سے بڑی جو مین پرابلم آ رہی ہے اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اب یہ بڑی شدت سے خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان سخت معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے، اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی. 1-2 مہینے کے لیے ان کے پاس فارن ایکسچینج ہے جو کہ امپورٹ بلز ادا کیے جا سکتے ہیں، یا فارن ڈیٹس جو لیے ہوئے ہیں ان کے جو قرضے ہیں، تو باقی ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. تو فوج جو اس ملک کا نظم و نسق چلا رہی ہے اس کے بھی اب کان پوری طرح کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ جن کو لے کے آئے تھے اتنے کامیاب نہیں ہو سکے، تو انہیں بھی اب یہ خطرہ درپیش ہو گیا ہے کہ اگر یہ اس طرح معاملات چلتے رہے تو یہ نہ فوجیوں کو تنخواہ دینے کے لیے یا ان کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے کرنے. تو اس لیے وہاں بھی اب یہ تھوڑی سی جو ہے وہ کہہ لیں امپورٹنس پیدا ہو گئی ہے، یہ جو نزاکت صورتحال کی بھانپی جا رہی ہے. اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹس کا اعلان، جو بھی آئین کا راستہ اپنائیں گے، کوئی کیئر ٹیکر مقرر کریں گے، اس سے کچھ حالات کو ٹھیک کر کے، اور پھر اپنی مرضی کے وہ انتخابات کرا کے اپنی مرضی کی وہ حکومت لائیں گے اور اس ملک کے معاملات کو چلائیں گے. اب بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں، یہ ملک کے حالات ایسے ہی ہیں، سن 58 سے ایسے ہی چل رہے ہیں، اور فی الحال انہوں نے ایسے ہی چلنا ہے کیونکہ اس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے. اس ملک کا جو سیاسی ایلیٹ یا اشرافیہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس قابل ہے، کتنے جوگا ہے. تو اسی طرح ہی کام چلنے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج